دیکھیں حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن جمہوریت جو ہے اسے آج ضرور جو ہے وہ صدمہ پہنچا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جمہوریت کو ایک بار پھر ناکام کیا گیا ہے، اور جمہوریت کی ناکامی جو ہے وہ بالآخر ملک کی ناکامی کے اوپر منتمج ہوتی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جہاں تک حکومت نے یہ الیکشن لاز کو پاس کیا ہے، یہ وہ قانون سازی ہے جو روایتاً بھی اور جو اس سے پہلے پریکٹس رہی ہے پچھلے کوئی 73-74 سالوں میں، وہ ہمیشہ کنسنسس سے ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک نزدیک ترین مثال جو ہے وہ ہمارے دور میں جب 2016-17 میں یہ ساری ایکسرسائز ہوئی، کوئی 117 کے قریب جو ہے وہ میٹنگز ہوئی، اور اس کمیٹی میں ایوان میں موجود تمام پارٹیز کی جو ہے وہ نمائندگی تھی، اور پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل تھی۔ اب اس قانون سازی کو جو کنسنسس سے ہونی تھی، آپ اس کو، ایک تو آپ کے پاس 222 ووٹ نہیں ہے جو رولز کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے پاس ٹوٹل 221 ووٹ ہیں، اور آپ کے وہ ووٹ جو ہے وہ حاضر بھی نہیں تھے، آپ کے 212 ووٹ جو ہے وہ حاضر تھے، آپ نے اس میں سے 10 کا اضافہ کر لیا، کاؤنٹ میں فراڈ کر لیا اور ان کو 221 ثابت کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 212 تھے یا 221 تھے، ایسا جھوٹ کے چیلنج نہیں ہو سکتا۔ 204 ووٹ، سن لیں نا، چیلنج کیا ہم نے، 204 ووٹ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ یعنی وہ قانون جو کنسنسس سے پاس ہونا چاہیے تھا، اس کی اتنی اوور ویلمنگ جو ہے وہ مخالفت ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ کریڈیبل ہوگا؟ اور یہ جو انہوں نے ای وی ایم مشین تو پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے، ڈویبل ہی نہیں ہے۔ یہ قانون اس قسم کے 10 پاس کر لیں، اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو اوورسیز پاکستانیوں کو کہا ہے وہ ووٹ کاسٹ ہو ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی کام ہے جیسے انہوں نے کروڑ نوکری دینی تھی، جیسے انہوں نے جو ہے وہ ملک کے قرضے ادا کرنے تھے، جیسے انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانا تھا۔ تو یہ تو کل کو ان کو یو ٹرن لینا پڑے گا، یہ ڈویبل نہیں ہے جو دونوں چیزیں۔ اس کے مطلب جو ہے وہ تمام جو لوگ صاحب علم ہے یا نالج ہے وہ سب نے بتائی ہے یہ چیزیں۔ فواد چودھری صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ اتفاق رائے سے ہو، کنسنسس پیدا ہو، یہ ساری نوبت آپ لوگوں کی وجہ سے آئی، یہ منفی رویہ آپ لوگوں کا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اکیلے قانون پاس کروانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل عرصے تک یہ شکست آپ لوگوں کو یاد رہے گی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی اعتراضات تھے، آپ لوگوں کو حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اپنے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مل کر بات کرنی چاہیے تھی، ان کو حکومت کے سامنے بٹھانا چاہیے تھا۔ اگر حکومت نہ مانتی، ان اعتراضات کو دور نہ کرتی، تو پھر تو جائز تھا نا آپ لوگوں کا یہ سب ہلڑ بازی، احتجاج اور نہ ماننا۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کا کام تھا، حکومت نے رابطہ کرنا تھا۔ حکومت نے ہمارے ساتھ جب رابطہ کیا تو ہم نے ان کو اس کا بہترین حل، ہم نے کہا کہ الیکشن کروانا جو ہے یہ آئینی ذمہ داری جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ہے۔ آپ آئین کی جو متعلقہ 2 دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، وہ پڑھ لیں کہ کیا فری فیئر الیکشن کروانا جو ہے یہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے یا یہ حکومت جو ہے وہ وقت کی ہے۔ تو وہ الیکشن کمیشن کی۔ ہم نے کہا کہ جی آپ ای وی ایم مشین لانا چاہتے ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ کاسٹ کرانا چاہتے ہیں، آپ اپنی تجاویز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ دار ادارہ کے طور پہ آپ کی تجاویز بھی لے لے، ہم بھی وہاں پہ اپنی جو ہے وہ تجاویز دے دیں گے، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کر دے۔ لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹکراؤ شروع کر دیا، ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹکراؤ شروع کر دیا۔ اس کو امپلیمنٹ کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ چلیں، اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر جو سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ کیسز ہیں، پارلیمنٹ صبح ان کیسز کو منگوا کے ان کی سماعت خود کر لے، فیصلے بھی خود کر لے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ نے آئین کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہے یا آئین سے بالا کام کرنا ہے؟
کل کو پارلیمنٹ کہے کہ جی سپریم کورٹ کا کام ہم نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں کانسٹیٹیوشنلی وہ ہم نے کرنی ہے، یا تو یہ نا کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر لیں نا، امینڈمنٹ کر لیں تو چلو پھر تو بات بنے گی، لیکن وہ بھی نہیں بن سکتی۔ آئین میں امینڈمنٹ کر کے بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا جوڈیشری کا جو کردار نہیں اپنا سکتی، الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ نہیں اپنا سکتی، لیکن بہرحال جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق تو چلنا پڑے گا نا، یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا ای وی ایم ہے یہ ڈویبل ہی نہیں ہے، یہ پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قانون پاس ہو گیا تو کیا یہ قانون پاس ہونے کے بعد یہ خود بخود ای وی ایم آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گی؟ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے نا رانا صاحب، بارز کے الیکشن ہوں گے، نہیں تو پائلٹ پروجیکٹ سن لینا، اگر وہ پائلٹ پروجیکٹ کی بات کرتے تو ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ اتفاق کرتا۔ وہ تو کہتے ہیں سارا الیکشن اٹھا کے ہم نے ای وی ایم کے حوالے کرنا ہے۔ دے کانٹ ڈو دس، یہ ڈویبل نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتے وہ۔ یہ انہوں نے خواہ بخواہ جو ہے ایک آدمی کی ضد ہے، اس نے پہلے ملک پورا تباہ کیا ہے، اس کا ملک کا سیاسی کلچر تباہ کیا ہے، اوئے توئے کا کلچر وہ ٹرینر پر چڑھ کے لے آیا ہے، اس کے بعد اکانومی ساری تباہ کر دی ہے۔ یہ جو گورننس اپوزیشن نے اس 3 سالوں میں کیا کیا رانا صاحب؟ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج تو حکومت کا سینہ اور چوڑا ہو گیا ہے، 3 سالوں سے اپوزیشن زور لگا رہی ہے۔ سن لے نا، چلے یہ بات یہ ہے کہ وہ کیا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، یہ ابھی 4 دن پہلے 10 دن پہلے جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، کوئی اور ہوتا تو وہ شرم سے ڈوب مرتا۔ یہ تو یہ سینے چوڑے کی آپ بات کر رہی ہیں، تو یہ سینہ چوڑا اگر اس لیے ہو گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک سیاسی جدوجہد پہ بلیو کرتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ ایک آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ جدوجہد کرنے پہ بلیو کرتی ہے، لیکن اگر انہوں نے الیکشن کو اس طرح سے چرانے کی کوشش کی تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تو پھر 2000 آدمیوں کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سرنڈر ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کیے۔ یہ پھر 2000 کی جگہ پہ لاکھوں لوگ ہوں گے اور یہ ایسے ہو نہیں سکے گا، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کے لوگ غائب تھے آج کیوں؟ تباہی کے راستے پہ نکل جائے گا۔ آپ لوگوں کے بھی کچھ لوگ غائب تھے؟ آپ لوگوں کے کچھ لوگ غیر حاضر تھے، اپوزیشن کے کچھ لوگ کم تھے؟ جی پی ایم ایل این کی حاضری جو ہے وہ سینٹ میں 16 اور قومی اسمبلی میں 83 100% حاضر تھے۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ 4 نہیں آ سکے، دیر واز جینوئن ریزن۔ اچھا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ ان کے وہ جو ایک ان کے ایف آئی آر میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ کراچی میں کیس ہوا ہے، کریم صاحب جو ہیں، اسی طرح سے نوید قمر صاحب ویری سیریس، ان کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہیں، مہندرو صاحب جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہیں، یوسف تالپور صاحب، تو دیٹ واز ویری جینوئن کیس۔ تو اسی طرح مینگل صاحب ہیں، مینگل صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں اور ان کی بیوی جو ہے وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے وہ باہر ہیں۔ اسی طرح کا ایک خاتون ہے، ان کا بھی کوئی اسی طرح کی کوئی کینسر پیشنٹ ہے وہ۔ تو یہ ہمارے جو لوگ تھے 8، وہ دیر واز جینوئن ریزن، اور باقی لوگ جو ہے وہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ پورے تھے۔